أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. لا يستوي القاعدون، برابر نہیں ہے بیٹے رہنے والے، من المؤمنین مومنوں سے، غیر اولی الضرر سوائے عذر والے کے، والمجاہدون اور مجاہدوں، فی سبیل اللہ اللہ کے راہ میں، باموالہم جو جہاد کرتے ہو اپنے مالوں سے، وانفسہم اور اپنے جانوں سے، فضل اللہ المجاہدین اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے جہاد کرنے والے کو، باموالہم وانفسہم اپنے مالوں سے اور اپنی جانیں پیش کرنے والوں کو، علی القاعدین بیٹے رہنے والے اوپر، درجہ ایک درجہ، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى اور ہر ایک کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے اچائی کا، وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ اور اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے مجاہدین کو بیٹے رہنے والوں پر، اجراً عظیما اجر عظیم کا، درجات منہ درجے ہے اس کی طرف سے، ومغفرۃ ورحمہ اور بخشش اور رحمت ہے اس کی طرف سے، وکان اللہ اور ہے اللہ تعالی بخشنے والا، رحیمہ مہربان۔ ان آیتوں میں جہاد کی فضیلت ہے اور جہاد کی طرف ترغیب ہے کہ اللہ رب العزت نے مجاہدین کو غیر مجاہدین پر فضیلت عطا فرمائی ہے، لہٰذا تم جہاد میں سستی کا اظہار نہ کیا کرو۔ پچھلی آیت میں اللہ رب العزت نے جہاد وغیرہ میں کسی مومن کو قتل کرنے پر سخت وعیدات اس کا ذکر کیا، تو لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آ سکتی تھی کہ اصل میں ہم سے یہ خطا وہ جہاد کی وجہ سے ہو سکتی ہے، تو لہٰذا ہم جہاد کے لیے نہیں نکلتے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی اور اس میں جہاد کی ترغیب دی اور جہاد کی فضیلت کا ذکر کیا کہ ایک امر جو ایک احتمالی امر ہے
اس کی وجہ سے آپ ایک عظیم کام کو مت چھوڑو، بلکہ مجاہدین کو تو اللہ نے وہ درجے عطا فرمائے ہیں، فضیلت عطا فرمائی ہیں۔ جہاد یہ اصل میں دو قسم پر ہے۔ ایک جہاد وہ فرض عین ہے۔ فرض عین اسے کہتے ہیں کہ وہ ایک قوم یا ایک شخص کی وجہ سے دوسرے قوم اور دوسرے مسلمان کے ذمے سے اس سے مسلمان کا ذمہ فارغ نہیں ہوتا، جیسے نماز ہے۔ تو نماز یہ اگر کوئی شخص دوسرے شخص کے لیے نماز پڑھے تو اس سے اس کا ذمہ فارغ نہیں ہوتا۔ لا یصلی احد عن احد، کوئی شخص دوسرے شخص سے نمازوں نہیں پڑھ سکتا۔ روزہ یہ فرض عین ہے۔ اسی طرح جو زکوٰۃ ہے یہ تمام یہ فرض عین ہے، تو ان کا ادا یہ تب شمار ہوگا جب بندہ خود اس کو ادا کر لے، دوسرے بندے کا اس کی طرف سے ادا کرنا یہ ادا شمار نہیں ہوتا، تو ایک فرض عین ہے۔ تو جہاد کی بھی ایک قسم یہ فرض عین ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس میں تمام مسلمان کا جہاد کے لیے نکلنا ان پر لازم ہے، اور وہ اس صورت میں کہ جب کفار ایک مسلم قوم پر حملہ کریں، اٹیک کریں، تو اس تمام قوم کا ان کفار کے مقابلے میں نکلنا یہ فرض عین ہے۔ لیکن اس میں بھی اس بات کی خیال رکھا جائے گا، افراتفری نہیں ہوگی، بلکہ یہ بھی امیر کے انڈر ہوگا، یعنی امیر کے جو وہ احکام جاری کرے گا، وہ جو آپ کو بتائے گا وہی کرنا پڑے گا۔ یہ نہیں کہ ہر بندہ اپنی طرف سے جو چاہے وہ کرتا رہے، نہیں، اس طرح نہیں ہوگا۔ جو قائد امیر ہوا کرتا ہے وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ نے نکلنا ہے یا آپ نے گھر پر بیٹھے رہنا ہے، آپ نے جہاد کے لیے جانا ہے یعنی آپ اپنے علاقے کا نگرانی کرتے رہو گے۔ تو یہ وہ جو امیر ہوگا وہ آپ کو اس کے انڈر آپ رہو گے، اس کے مطابق کام کرو گے، کیونکہ اسلام میں یہ انفرادیت نہیں ہے۔ اسلام تو ایک اصول ہے، زندگی کے وہ گزارنے کے لیے ایک اصول ہے، ایک قواعد ہے۔ تو یہ ایک قسم فرض عین ہے۔ دوسرا قسم فرض کفایہ۔ فرض کفایہ اسے کہتے ہیں کہ ایک قوم یا قوم میں سے بعض افراد ایک کام کر لے تو اس سے پورے قوم کا ذمہ فارغ ہو جائے، تو اس کو فرض کفایہ کہتے ہیں۔ جیسے نماز جنازہ ہے، تو اگر جنازہ قوم کے بعض افراد نے پڑھا لیا، بعض مسلمان نے پڑھا لیا، تو اس سے مومنوں کا جو ذمہ تھا وہ فارغ ہو گیا، یعنی آخرت میں یہ پوچھ گچھ نہیں ہوگی کہ تو نے کیوں نہیں پڑھا۔ اسی طرح یہ کسی مسلمان کی عیادت، یہ فرض کفایہ ہے۔ مسلمان کو ایک میت کو دفنانا
یہ فرض کفایہ ہے، چند افراد نے کر لیا تو بس صحیح ہے، تمام سے ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر کسی قوم نے یا بعض افراد نے اس کو ادا نہیں کیا تو پھر تمام مسلمان کا پکڑ ہوگا اس پر۔ جیسے اگر کوئی مسلمان بغیر جنازے کے دفنایا گیا یا کسی مسلمان کو دفنانے والا کوئی نہ ہو تو پھر اس پر تمام مسلمانوں کی پکڑ ہوگی، پوچھ ہوگی، کیوں آپ نے، یہ مسلمان کا حق تھا، آپ نے یہ حق کیوں ادا نہیں کیا؟ اور دیکھو اسی فرض کفایہ کی وجہ سے نماز جنازہ کا اعادہ نہیں ہے، یعنی ایک مرتبہ جب آپ نے نماز جنازہ پڑھا لیا تو اس کو دوبارہ ضرورت نہیں ہے۔ یہ اسی وجہ سے ہے کہ یہ فرض کفایہ ہے اور یہ ایک مسلمان کا حق ہے، تو جب ایک مرتبہ وہ حق ادا ہو گیا تو پھر اب حق رہا نہیں، تو اب دوبارہ ادا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ اب اگر دوبارہ نماز جنازہ پڑھایا جائے گا تو وہ نفل ہوگا، اور نماز جنازہ میں یہ نفل مشروع نہیں ہے، تو اسی وجہ سے نماز جنازہ اس کا اعادہ نہیں ہے۔ تو جہاد یہ اصل میں یہی دو قسم پر ہے، جہاد ایک فرض عین ہے اور دوسرا فرض کفایہ، اور اسی طرح تبلیغ میں نکلنا یہ بھی فرض کفایہ ہے، اور علم کا حصول یہ بھی فرض کفایہ ہے کہ ہر شخص پر یہ بات لازم نہیں ہے کہ وہ درس نظامی 8 سال پورا کرے گا، 8-9 سال، تو بس جب قوم میں یہ کام ہو رہا ہو تو ان لوگوں کا ذمہ فارغ ہے۔ بہرحال اس آیت میں بھی ترغیب اس طرف ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اگر مومنوں میں سے بعض مومن یہ تو اللہ رب العزت کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں، اور بعض مومن بغیر کسی عذر کے وہ اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، تو یہ برابر نہیں ہے، ثواب میں یہ برابر نہیں ہے۔ لیکن نفس ایمان میں دونوں برابر ہے، دونوں مومن ہیں، لیکن ان بیٹھنے والوں کے اعمال کے بنسبت جو اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں ان کے اعمال وہ اللہ رب العزت کے ہاں ثواب کے اعتبار سے زیادہ ہے بنسبت ان کے۔ لیکن یہ لوگ بغیر عذر کے جو نہ نکلے ہوں، تو آیات میں بھی اس کی طرف ترغیب ہے کہ تم جہاد کے لیے نکلا کرو۔ عبداللہ مبارک رحمہ اللہ یہ فضیل ابن غیاث رحمہ اللہ یہ ایک بلند مرتبے کا بزرگ ہے، اور اس کو عابد الحرمین بھی کہا جاتا ہے۔ اس نے اپنی تمام زندگی وہ مدینہ اور مکہ میں یعنی حرم اور مسجد نبوی اور خانہ کعبہ میں گزاری ہے۔ 6 ماہ یہ مسجد نبوی میں معتکف ہوتے تھے اور 6 ماہ یہ خانہ کعبہ میں۔ اس کے ساتھ دوسرا بھی جو عابد الحرمین کے نام سے مشہور ہے وہ زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی یہی ترتیب تھا۔ تو یہ فیاض ابن تو یہ فضیل رحمۃ اللہ علیہ یہ
وہاں سے امام ابو حنیفہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ان کی معمول یہ تھی کہ یہ 4 ماہ جہاد میں گزارتے، 4 ماہ یہ تجارت کرتے، اور 4 ماہ یہ درس و تدریس یعنی لوگوں کو حدیث و پڑھاتے. ان کی معمول تھی. 4 ماہ کی کمائی اپنے آپ پر لگاتے پھر جہاد میں، درس و تدریس میں، کہ یہ کسی کا محتاج نہ رہیں. تو بہرحال یہ ایک مرتبہ جہاد میں تھے، اور جہاد میں ایک ایسی علاقے پر تھے جہاں پر صحرا تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی، اور عام طور پر مجاہدین کے پاس تو اتنی سہولت نہیں ہوا کرتی. تو ان کے پاس ایک ساتھی تھا جس نے کہا کہ یار سارے مزے تو فضیل بن عیاض رحمہ اللہ نے کر لیے، کہ دیکھو دنیا اور آخرت دونوں اس نے بنا لی. دنیا اور آخرت دونوں بنا لی. ظاہر میں یہی لگ رہا تھا کہ وہ تو حرمین کے مقیم میں ہے، تو وہ مسجد نبوی میں اور خانہ کعبہ میں عبادت کرتے ہیں، اور ہم تو اس صحرا میں بیٹھے ہیں، کچھ نہیں ہے، بس ویسے بیٹھے ہوئے ہیں، نہ دنیاوی سہولت ہے. تو اس طرح کی اس نے کچھ باتیں کی. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقع پر ایک عجیب اشعار وہ ذکر کیے کہ وہ فرماتے ہیں: یا عابد الحرمین، یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لغلمت فی العباد لغلمت انک فی العباد تلعب. یعنی عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے حرمین شریفین کے عبادت کرنے والے، اگر تجھے اس بات کا علم ہو جائے کہ اللہ رب العزت ہمیں ہمارے اس جہاد پر جو ثواب دیتا ہے، تو اپنے عبادت کو کچھ نہ جانتا، کہ ہمارے گھوڑوں کے سینے اور کبھی ہمارے سینے یہ خون کے رنگے ہوئے ہوتے ہیں. تو اصل مقصود واقعے کی یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے مجاہدین کے لیے اللہ رب العزت نے جو اجر اور ثواب مقرر کیا ہے، تو اگر کوئی بندہ مسجد میں بیٹھ کر وہ عبادت کرتا رہے، دن رات وہ نفلی عبادت میں مشغول ہو، اور روزے اور قیام میں مشغول ہو، تو وہ مجاہد کے ثواب تک نہیں پہنچ سکتا. تو اس آیت میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مجاہدین کو وہ فضیلت بیٹھے ہوئے لوگوں پر دی ہے. لا یستوی القاعدون، نہیں ہے برابر بیٹھے ہوئے لوگوں، یعنی ثواب میں برابر نہیں ہے، درجے میں برابر نہیں ہے جو لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. لا یستوی القاعدون یعنی برابر نہیں ہے وہ لوگ جو بیٹھے ہیں، من المؤمنین، کس سے بیٹھے ہیں؟ عن الجہاد، جہاد کرنے سے، یعنی جہاد کے لیے نہیں نکلتے،
تو وہ برابر نہیں ہے من المؤمنین مومنوں میں سے، یعنی مومن ہے صفت میں، لیکن مومنوں کے آپس میں بھی درجات میں فرق ہے، یعنی کافر یا جو منافق ہے یعنی مومن ہے، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ مومن بھی آپس میں برابر نہیں ہے، جو مومن جہاد سے رہ چکا ہے اور جو مومن جہاد میں مصروف ہے، غیر اولی الضرر علاوہ سوائے ضرر والے کے، یعنی جو حضرات معذور ہے تو وہ اس حکم سے مستثنیٰ ہے کہ ان پر یہ ملامتی نہیں ہے۔ یہ آیت جب نازل ہوا تو اس آیت میں یہ غیر اولی الضرر ابتداءً نہیں تھا۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوا تو میں اس آیت کو لکھ رہا تھا، تو اسی دوران ابن ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آئے اور اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، قرآن میں تو ہے لا یستوی القاعدون من المؤمنین، کہ جو مومن بیٹے ہیں وہ برابر نہیں ہے جہاد میں، جہاد سے جو بیٹے ہیں تو وہ مجاہد کے ساتھ برابر نہیں ہے، اور میں تو نابینا ہوں، تو اس عذر کی وجہ سے میں جہاد کے میدان جنگ میں نہیں جا سکتا، تو کیا یہ حکم میرے لیے بھی ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو فرمایا لا ادری، مجھے تو اس کے بارے میں علم نہیں ہے، میں تو اپنی طرف سے جب تک اللہ کی طرف سے کوئی حکم نازل نہیں ہوتا اپنی طرف سے آپ کو فتویٰ نہیں دے سکتا کہ آپ برابر ہو یا نہ ہو۔ تو زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں یہ آیات لکھ رہا تھا اور قلم کی سیاہی و روشنائی ابھی سوکھی نہیں تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کے آثار وہ شروع ہو، وہ نظر آنے لگ گئے، کیونکہ وحی جب نازل ہوتی تو سردی کے موسم میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پسینہ بہتا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ رنگ مبارک وہ تبدیل ہو جاتا، اور یہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ران یہ میرے ران کے اوپر پڑ گیا، تو اتنا بوجھ تھا کہ میں محسوس کہ میرا یہ ران ٹوٹ جائے گا، اتنا وہ ثقل اور باری یہ وحی کا نزول جب ہوتا تو اتنا بوجھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر پڑتا۔ تو بہرحال اسی دوران یہ آیتیں بھی نازل ہوئی، اس آیت میں یہ غیر اولی الضرر والا یہ 3 کلمات بھی نازل ہوئے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے فرمایا کہ اکتب غیر اولی الضرر، یعنی اس آیت میں یہ بھی لکھ لو کہ جو لوگ جہاد کے لیے کسی عذر کی بنا پر نہیں جاتے تو ان کو اللہ تعالیٰ مستقل ثواب وہ عطا فرمائیں گے۔ لا یستوی القاعدون، نہیں ہے برابر وہ لوگ جو جہاد سے بیٹھے ہیں مومنوں میں سے، غیر اولی الضرر، اور وہ جو ضرر والے ہیں ان کے علاوہ، یعنی وہ اس حکم میں داخل نہیں ہے۔ یہاں پر اس آیت میں عذر یہ عام ہے، یعنی جس طرح ہم نے وہ شان ورود شان نزول کے بارے میں کہا کہ عبداللہ ابن کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئے، لیکن وہ معذور تھے آنکھوں کا، لیکن یہاں پر عذر عام ہے، چاہے عذر کسی بیماری کی وجہ سے ہو
یا عذر بیماری کی وجہ سے نہ ہو بلکہ کسی اور مجبوری کی وجہ سے ہو، جیسے اگر کسی گھر میں کوئی بیمار ہے اور اس کی دیکھ بھال کے لیے کوئی ہے نہیں، جیسے جنگ تبوک میں جس طرح عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جنگ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی اہلیہ بیمار تھی، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے فرمایا کہ عثمان ان کی عیادت کرو۔ اور پھر جب جنگ بدر میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ کرام نے واپسی کی تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مستقل حصہ تھا مال غنیمت میں۔ اسی طرح عبداللہ ابن ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی مدینہ منورہ میں امام ہوا کرتے تھے جب صحابہ جہاد کے لیے جاتے، لیکن جب صحابہ واپسی پر آتے تو اس کا مال غنیمت میں مستقل حصہ ہوا کرتا تھا۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ان پر ان کے متعلق یہ حکم نہیں ہے جو ضرر والے ہیں۔ اور اسی طرح جنگ تبوک کے موقع پر بھی جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام واپسی فرما رہے تھے تو واپسی پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو مدینہ منورہ میں ہیں اور وہ تمہارے ساتھ شریک نہیں ہے، لیکن تم جہاں تک تم نے جو جگہ تم نے پامال کی ہے تو جس طرح ثواب آپ کے لیے لکھا گیا اسی طرح ان کے لیے بھی لکھا گیا۔ صحابہ نے عرض کی یہ کیسے اور یہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو جہاد کے لیے تو آنا چاہتے تھے لیکن کسی عذر کی بنا پر وہ جہاد میں شریک نہ ہو سکے۔ والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، تو برابر نہیں ہے وہ لوگ جو بغیر عذر کے جہاد سے بیٹھے ہیں اور وہ لوگ جو جہاد کے لیے نکلے ہیں۔ فی سبیل اللہ، تو فی سبیل اللہ اشارہ کر دیا کہ ضروری ہے اس میں کہ بندہ جہاد میں نیت و خالص رکھے، اور آگے قید باموالہم وانفسہم، دوسری قید جو لگائی باموالہم کہ جہاد اور مجاہدین میں بہتر وہ ہے جو جہاد اپنے مال سے کرے، تو یہ بہتر ہے۔ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، اور اللہ رب العزت نے مجاہدین کو، جو مجاہد ہے ان کو بیٹھے ہوئے لوگوں پر فضیلت دی ہے بوجہ ان کے مال اور ان کے انفس جو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ درجہ ایک درجہ، اب درجہ اصل میں سیڑھی کو کہا جاتا ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد علیہ الصلاۃ والسلام نبیا، جو شخص اللہ رب العزت پر اس نے ایمان لایا اور اللہ کو اس نے اپنا رب مانا، اس پر راضی ہوا، اور اسلام کو دین، اور اسی طرح محمد علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنا نبی تسلیم کر لیا، تو اللہ رب العزت اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ صحابہ میں سے ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ دوبارہ ارشاد فرمائے، بس یہ 3 کام؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہاں، جو یہ 3 کام کرے گا اللہ رب العزت اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ لیکن آگے فرمایا کہ جو بندہ جہاد کے لیے جائے تو اس کے لیے 100 درجے فضیلت ہے، اور 1 درجہ مشرق اور مغرب کے مابین جتنا فاصلہ ہے۔ تو مجاہدین کی فضیلت یہ حدیث میں بھی ہے کہ جو جہاد کے لیے جائے گا تو اللہ رب العزت اس کے درجے کو وہ اور بھی زیادہ کرے گا۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور ہر ایک کے ساتھ اللہ رب العزت نے نیکی اور جنت کا وہ وعدہ فرمایا ہے۔
ہاں لیکن مجاہد کی فضیلت الگ ہے۔ وفضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما، اور اللہ رب العزت نے مجاہدین کو غیر مجاہدین پر اجر عظیم وہ فضیلت دی ہوئی، ان کو اللہ رب العزت نے فضیلت عطا، اور یہ فضیلت بھی اجر عظیم ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ 70 درجات ہے، 70 درجات من یعنی اللہ کی طرف سے ان کے لیے درجے ہے، اور یہ درجے کتنے ہوں گے؟ تو حدیث میں آتے ہیں 70، بعض حدیث میں 100، اور بعض میں 700 وہ درجے آئے ہیں۔ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً، اور ان کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت اور رحمت خاص ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ رب العزت وہ بخشنے والا ہے ان کو گناہوں کو اور ان کی خطاؤں کو معاف کرنے والا ہے، رحیمہ اور مہربان ہے۔